बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से मामलात जो मैं कल नहीं कर सका था, कुछ थोड़ा सा जज्बाती था पाकिस्तानियत के हवाले से या अपने ज़हन के हवाले से, आप इख्तिलाफ़ करें इत्तेफ़ाक़ करें ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो वो बातें अब करूँगा कि हुकूमत ने खब्बी दिखा के सजी मार दी, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इजाफ़ा होने जा रहा है। हुकूमत ने ख़ुद कुछ नहीं किया, लेकिन प्राइवेट डे के मौके पर मुख्तलिफ़ तरमीम जमा करा दी गई हैं, और उसमें नूर आलम साहब की तरफ से, जो JUI की तरफ से, उस पर बड़ी बातें हो रही है। मौलाना साहब को कहा जा रहा है कि इस वक्त की मौजूदा सियासत का जो ट्रम्प कार्ड है वो मौलाना साहब है। यानी मौलाना साहब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर साथ ना देती तो नून लीग की हुकूमत न बनती, उसी तरह अगर मौलाना साहब ने साथ ना दिया तो तरमीम का मसला खटाई में पड़ सकता है। इसमें किसको फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें आपसे करूँगा। लेकिन एक हकीकत कि इमरान खान वो वाहिद लीडर जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। और फिर दूसरी जानिब क्या है कि PTI में इंतशार टूट फूट, यानी मरकज़ी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। और सवाल ये उठ रहा है कि अली अमीन गंडापुर क्या चीज़ है, क्या वो एक वफ़ादार खिलाड़ी हैं इमरान खान के, या वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। और फिर एक और चैलेंज कि 8 सितंबर का जलसा भरपूर होगा, कामयाब होगा कि नहीं, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन मुल्क है, लेकिन कुछ लोग पुरअमन हमें नहीं रहने देखना चाहते। उस हवाले से तो रा के एजेंट हों, या अफ़गानिस्तान से कोई काम कर रहा हो, या दाइश हो, या लश्कर झगवी हो, वो हमारे लिए कोई ना कोई मसला बनाने को लिए तैयार है। और इसमें TTP भी बराबर की शरीक है। मारहंग बलोच की बात मैंने कल की थी, और वो आज भी कर रहा हूँ कि वो गायब हैं, और वो क्यों गायब हैं, और वो अपना किरदार क्यों अदा करें। लेकिन क्या बंदूक के बल पर अमन कायम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन बाकी मसाइल हल किए जाएँ, बैठ के अफ़हाम तफ़हीम से सबको एक पेज पे लिया जाए। जैसे कि मैंने कल गुजारिश की थी कि मौलाना फजलुर रहमान या अचकज़ई, महमूद अचकज़ई, अख्तर बेंगल, ये अहम लीडर हैं पाकिस्तान के और वफ़ादार लीडर हैं पाकिस्तान के। इनके साथ मिल के कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि पहले पाकिस्तान, जनाब पाकिस्तान बचाएं, इसको इस्तेकाम दें, फिर सियासत भी कर लेंगे, एक दूसरे से लड़ाई भी कर लेंगे। लड़ाई तो भाइयों में भी होती है, कोई मसला नहीं है। जब तक ये फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। तो असल चीज़ एक कौमी नीयत की ये है, जिसकी मुझे भी तकलीफ़ है, आपको भी होगी, सबको होगी कि हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल वो जो हंगामा खेज़ पार्लियामेंट्री दिन शुरू हुए थे, और मैंने कहा था कि ये आखिरी हफ्ता बड़ा सख्त होगा, तो उसमें चीज़ें सामने आ गई हैं कि कुछ बिल मंजूर पेश कर दिए गए हैं। दानियाल चौधरी की तरफ से पेश कर दिया है, तो जजेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है कि वो जनाब 17 से मज़ीद दर बढ़ जाएंगे, और वो 17 से 27 होते हैं या 24 होते हैं, वो जो कुछ होता है वो बात की बात है। फिर जजेस की तैनाती, फिर वो जो जुडिशल कमेटी या कौंसिल है उसका, और पार्लिमानी कमेटी का आपस में मिलाप, ये सारे मामला जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। लेकिन हुकूमत अपनी जगह सच्ची साबित हो कि हम नई बिल पेश कर रहे हैं। अब बिल आ गया पार्लिमानी मेंबरान की तरफ से, यानी पब्लिक डे के हवाले से, यानी अवामी डे पे अवामी मामलात में लोगों ने पर्सनली जमा करा दिया, जिसमें नूर आलम है JUI के भी, और फिर दानियाल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के भी, फिर सुहेल साहब भी, और भी बहुत से हैं। बहुत सी चीज़ें जमा कराएंगे। अब इन पर अमल दरामद कैसे होगा, ये पास कैसे होंगे, इनकी शक्ल सूरत क्या बनेगी, वो अलग जगह कहा ये जा रहा है। मुखालिफिन कह रहे हैं कि जजेस की तादाद इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जनाब जो ख़तरा है मंसूर अली शाह की आमद पर, उससे दूर किया जाए, या मौजूदा जो सूरत हाल है, वो जो एक फ़ैसला है वो है सुप्रीम कोर्ट का 8-5 का, उससे निपटा जा सके, और ये सारे मामलात को हुकूमत के हक़ में लिया जाए। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि नहीं, हज़ारों केसेस जो हैं पेंडिंग है, और हज़ारों नहीं लाखों केसेस जो पेंडिंग है। लोअर के जो कोर्ट्स हैं उनकी बात नहीं की जा रही, फिर हाई कोर्ट्स की बात नहीं की जा रही, वहाँ भी जजेस कम है, वहाँ भी जजेस कम है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों? चले किसी जानिब से सही,
اوپر سے نیچے تک آ جائے یا نیچے سے اوپر چلے جائے کسی طرح، لیکن حکومت کو کرنا پڑے گا اگر اس کا نیت صحیح ہے. اگر وہ نہیں، اور اگر صرف فائدہ اٹھانا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں اضافہ کر کے ججز کا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس سے وہ اپنا وقت گزار لیں، لیکن معاملات حل نہیں ہوں گے، کیونکہ 54 لاکھ سے زیادہ 54,000 سے زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیسز ہیں، اور لاکھوں کے تعداد جو ہے وہ ہے آگے کہ جناب تمام کیسز ہائی کورٹس میں ہیں، لوور کورٹس میں ہیں. وہ ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان لاکھوں کو کون انصاف دے گا؟ عام آدمی کو انصاف کون دے گا؟ اگر یہ سیاسی مقدمات اسی طرح ہوتے رہے تو پھر کیسے ہوں گے؟ تو یہ معاملات جو ہیں یہ خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب کہا یہی جا رہا ہے 45 اور 47 فارم کا بھی پڑ رہا ہے، تو یہ سارے ثانوی ہیں، کیونکہ ہر الیکشن میں اعتراض ہوا، دھاندلی کی بات ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن مقدمات اس لیول پہ نہیں کیے گئے، یا اس لیول پہ ٹریبیونل میں نہیں گیا گیا، یا ٹریبیونل ہی متنازع بنا دیے گئے، تو معاملہ اسی طرح رہا اور اسی طرح گزارا ہو گیا. وہ 35-65 والا یاد ہوگا آپ کو، بعد میں ان کا یہ سیاسی بیان تھا، لیکن معاملہ ایسا نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ 47 اور 45 کا یہ بھی ایک ڈرامہ ہے اور ایک سیاسی ہے، جیسے ہر الیکشن پہ ہوتا ہے. اس دفعہ اس 2024 کے الیکشن کا یہ ڈرامہ ہے 45-47. جب 180 سیٹیں آپ کی تو باقی کیسز کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ سوال تو ہے، لیکن بہرحال یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. پی ٹی آئی میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو عرض کی تھی کہ عاطف خان کو اور وہ شیر ارباب کو جو نکالا گیا ہے وہ بھی علی امین گنڈا پور، کیوں وہاں ان کی چل رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں، انہیں حلف نامہ ملی، اور جن لوگوں نے حلف نامے پہ دستخط نہیں کیا ان کو فارغ کر دیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، کور کمانڈر سے بھی رابطے میں ہیں، اور FIFC میں بھی جناب اچھے بچے کی طرح کام کرتے ہیں، تمام وزراء سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن جب اپنی پارٹی کے بیچ میں آتے ہیں، پارٹی اجلاسوں میں آتے ہیں یا چیئرمین کے سامنے جاتے ہیں تو گنڈاسا نکال کے مولا جٹ بن جاتے ہیں. تو یہ کام غلط ہے، اس پہ شک کیا جا رہا ہے. دوسری جانب شک کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی جو ہے یہ پارٹی کا توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی ہیں. بشرا خان کو کہا جا سکتا، بشرا بی بی کو تو کہا جا سکتا ہے، علیمہ خان کو اس لیے کہا جا سکتا ہے وہ صرف خالصتاً بھائی کارڈ پہ لڑائی لڑ رہی ہیں، وہ اپنے بھائی کی رہائی کی بات کر رہی ہیں. وہ سیاست میں اس وقت بھی نہیں تھی جس وقت ان کے بھائی اقتدار میں تھے، تو وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں. لیکن بہرحال اب جب وہ نظر آئی ہیں تو ان کے رہائی کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ عظمیٰ خان ہو چاہے علیمہ خان ہو، وہ اس کی لڑائی لڑ رہی ہیں. اب جو وہ گورننس کمیٹی بنائی گئی تھی جس پر شکیل احمد نے جو شکایت کی تھی، اس گورننس کمیٹی تو شکیل احمد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، صوبائی وزیر تھے، اس سے مزید معاملہ خراب ہو گیا. اب سینٹ میں علی ظفر بڑے شریف آدمی قانون دان ہیں، اور شبلی فراز ایک بڑے اہم خاندان کے چشم چراغ ہیں، ان دونوں میں بول چال تک بھی بند ہے. تو پھر جناب کیسا ہوگا؟ یہاں تک کہ کمیٹیوں کے اجلاس میں بھی یہ اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں لیتے، تو معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ عمران خان نہیں ہے، لیکن عمران خان ہیں. عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ ملاقات کرتے ہیں ان کو وہ جو کہتے ہیں وہی وہ جا کے آگے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ الگ بات ہے. یہ اس میں خاصیت ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں پاکستان کے بلکہ دنیا کے جو کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیل میں بیٹھے ہوئے ان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دیا جا رہا ہے، میرے جو ڈیوٹی والے ہیں جیلرز ان کو چینج کیا جاتا ہے بار بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی نیت صحیح نہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے رابطہ کیا، انہوں نے جناب بھیج دیا اعظم سواتی کو، اعظم سواتی کو نے پیغام دیا، انہیں ان کو بھیجا، معاملہ رفع دفع، جلسہ کینسل. اب ہوگا جلسہ 8 ستمبر کو. تو اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ستمبر حکومت نے خود ڈیٹ دی ہے اور حکومت پورے ان کے انتظام کرے گی، لیکن نہ علی امین جو ہے فورسز لے کے آئیں گے، نہ کوئی بدماشی کا یا مولا جٹ کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کا کامیاب جلسے کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. شیر افضل مروت جس طرح بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئے، حالانکہ وہ آئے ہیں سامنے اور وہ سامنے موجود بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. تو یہ سارے معاملات عجیب و غریب ہیں. تو پارٹی کو منظم مصیبت کیا جاتا ہے جب لیڈر ہوتے ہیں، لیکن لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جیل میں ہے تو وہ بھی چونکہ یورپ میں زیادہ دیر رہا ہے تو انگریز کا تو فارمولہ ایک ہی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو. تو وہ بھی سارے تمام لوگوں کو الگ الگ مشورے دے رہے ہیں، چنگم دے رہے ہیں یا لولی پاپ دے رہے ہیں، اور وہ لے لے کے باہر جاتے ہیں اور اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں. یعنی نعیم پنچوتا یا پنچوتا برادران جو ہیں وہ جس انداز میں وفاداری سے کام کر رہے تھے، وکالت کر رہے تھے، ان کے خلاف یہ گروپ بنا ہوا ہے. شعیب شاہین کی پرواز کچھ اور ہے،
اسی طرح لطیف کھوسا کی پرواز اور ہے. تو جب یہ سارے الگ الگ پروازیں کریں گے تو پھر رزلٹ کہاں سے مثبت نکلے گا؟ تو مسئلہ ہے. تو مسئلہ پارٹی میں بھی ہے، مسئلہ ملک میں بھی ہے، مسئلہ معاشی طور پر بھی ہے، مسئلہ سیاسی طور پر بھی ابھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن حکومت نے کمر کس لیا، وہ دہشت گردوں سے بھی نپٹے گی اور وہ معاشی میدان میں بھی راستے نکالنے کی کوشش کرے گی. لیکن بہت سے ابھی امتحان اور بھی ہیں باقی. اب دیکھو اس پہ کیا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں شجاعت چودھری صاحب سے ملاقات کی، ان کی طبیعت پوچھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نجوم ہی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ حکومت کب تک چلے گی کب تک نہیں چلے گی. اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں. لیکن بہرحال ان کی اور پی ٹی آئی کی میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے رابطے بھی ہیں. آصف علی زرداری جو وہ ہمارے اچھے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں. وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے رابطے میں ہیں. تو اصل ٹرمپ کارڈ جو ہے سیاسی دور کا وہ ہے مولانا فضل الرحمان، جن کو پی ٹی آئی تو بالکل ہی ڈیزل کر کے نظر انداز کر رہی تھی. اب ان کے ماتھے کا وہی جھومر ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.